کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی، سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے۔ صبح صادق مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ افورس کے بڑھتے ہوئے دیکھتا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جاتا۔ سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی۔ وہ رات جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کرتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی، کہا لگایا، لکڑی کے چپل پہنے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس بات کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلا آ گیا۔ درویش نے درخواست کی کہ اب آپ کسی ضرورت مند کو بلائیں۔ بادشاہ نے عرضیوں کی تھال سے ایک خط نکالا اور وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ بولا، اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو۔ تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائلہ بنا لو گے، وہ زمین ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے بھاگو گے مغرب ہونے سے پہلے وہاں پر آنا ہوگا۔ اس نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا، ظہر سے لے کر مغرب تک واپسی کا سفر کرنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سر پیٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی رفتار بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی۔ اس کی کیلکولیشن بھی خطا ہو گئی۔ وہ مزید زمین کی لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 راستے تھے۔ نمبر 1، وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے راستے پر چلا گیا اور اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن مکان پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور وہی مر گیا۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بدنصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، لالچ کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں، کیونکہ میرے اندر لالچ نہیں۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اساس دیکھیں، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، کپڑے تھے، سواری تھی، دال اناج اور زمین جائیداد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا، کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کسی کی درخواست دیتا
कभी आपको अर्जी भिजवा था, किस्मत ने इसका साथ भी दिया, इसकी लॉटरी निकल आई, आपने इसे ज़मीन गिरने की इजाज़त दे दी, ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ दौड़ा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में किनात कर लेता, रुक जाता, इस पर इस्तिफ़ादा कर लेता, शुक्र अदा करता, तो शायद ये अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजार देता। ये नेमत इसके लिए काफ़ी होती, लेकिन ये लालच के घोड़े से न उतरा। ये भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, लालच और खुशी दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को ख़त्म करना होगा। खुशी खुद ब खुद आपके घर में आ जाएगी। लेकिन अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सर पीट भागते रहे तो आपका अंजाम भी इस शख्स जैसा होगा। आप भी इबरत का निशान बन जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। दरवेश ने नरम लहजे में कहा, जनाब, बादशाहत लालच की दलदल होती हैं। आप बादशाह होते हुए ख़ुद को लालच से कैसे बचा सकते हैं? दरवेश ने कहका लगाया और बोला, इख्तियारात में इजाफ़ा। बादशाहों की लालच होती हैं और जो बादशाह ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल करने की कोशिश करता है, इसमें और ज़मीन पर पड़े हुए इस शख्स में कोई फ़र्क नहीं होता। आप इख्तियारात समेटने की बजाय इख्तियारात बांटना शुरू कर दें, आपको खुशी मिल जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस वक्त तारीखी जुमला कहा कि कोई शख्स चाहे गरीब ही क्यों न हो, लेकिन अगर इसमें लालच नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजर बसर कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर लालच पाया जाता है तो वो कभी भी खुश नहीं होता। ये लालच इंसान को ज़्यादा दौलत इकट्ठी करने में इस कदर मगन रखता है कि वो इंसान खुश भी नहीं होता, वो अपनी कब्र तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दुनिया की किसी भी शोबे में लालच नहीं करना चाहिए, वरना हमारा हाल भी इस शख्स की तरह हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।